السلام علیکم میری سادہ دل ویورز، کیسی ہیں آپ؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل کتنی زیادہ مہنگائی اور ایک بندے کی ارننگ سے بالکل گزارا نہیں ہوتا۔ ظاہر بچے ہیں، بچوں کی اسکولنگ ہے، اگر کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو ہوم رینٹ دینا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بجلی، گیس، دودھ، ہر چیز کے اخراجات اتنا زیادہ ہیں کہ ایک بندہ مینیج کر ہی نہیں پاتا۔ ایک بندہ کمانے والا ہو اور 5-6 کھانے والے ہو تو بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج میں اپنی بہنوں کے لیے بہت زبردست آئیڈیاز لے کر آئی ہوں، جو آپ گھر بیٹھے ان کے اوپر آئیڈیاز کے اوپر چل کر آپ ارن کر سکتی ہیں۔ اچھا، اب کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کی بیچاریوں کی اتنی پرابلمس ہوتی ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ گھر سے نکل کر باہر جاب نہیں کر سکتی، وہ گھر سے نہیں نکل سکتی۔ ان کا گھر کا کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے، گھر میں ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچوں کو ہینڈل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، یا ان کے کوئی بزرگ ہیں جو بیمار ہیں، انہیں سنبھالنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ گھر سے نہیں نکل سکتی۔ تو یہ ان خواتین کے لیے بہت زبردست اور بہترین آئیڈیاز ہیں جو گھر سے باہر جا کر جاب نہیں کر سکتی، تو وہ گھر بیٹھے کس طرح ارن کر سکتی ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں آئیڈیا نمبر 1۔ تو جناب، آئیڈیا نمبر 1 یہ ہے کہ آپ بچوں کا ڈے کیئر سینٹر گھر میں بنا لیں۔ اگر آپ کے گھر میں ایک کمرہ فالتو ہے تو بچوں کا ڈے کیئر سینٹر، کیونکہ اکثر خواتین جو جاب کرتی ہیں ان کو بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ بچے کو کہاں رکھا جائے، گھر میں بھی کسی کے حوالے نہیں کر سکتی ہیں، ظاہر ہے گھر میں کوئی بڑا بھی نہیں ہوتا، اور گھر میں کسی ملازمہ کے حوالے بھی نہیں کر کے جا سکتی۔ تو آپ اگر بچوں کا ڈے کیئر سینٹر بنا لیں اور وہاں پر آپ بچے رکھیں 6 مہینے سے 5 سال تک کے بچے۔ اب یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا 6 مہینے کے بچوں کو رکھ سکتی ہیں یا نہیں، یا 5 سال کے بچوں کو رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ سکتی۔ تو آپ جو ہے نا اس طرح سے بچے رکھ سکتی ہیں، اس وقت تک آپ بچے رکھیں جب تک کہ ان کی مدرس آفس سے واپس نہیں آ جاتی۔ اچھا، اور اماؤنٹ آپ کیسے لیں گی؟ یا تو پر گھنٹے کے حساب سے لیں گی، کیونکہ عموماً خواتین کی جاب ہوتی ہے 6 سے 8 گھنٹے کی، یا تو پر آور کے حساب سے آپ اماؤنٹ لے سکتی ہیں، روز کے حساب سے اماؤنٹ لے سکتی ہیں۔ اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لوگوں کو کیسے بتائیں کہ آپ نے ڈے کیئر سینٹر کھولا ہوا ہے۔ اچھا، آپ اپنے واٹس ایپ پر بھی اسٹیٹس لگا سکتی ہیں، محلے میں خواتین کو بتا سکتی ہیں، اسکولز یا دفاتر کے آس پاس پوسٹر یا کارڈ وغیرہ لگوا لیں، کو کارڈ وغیرہ تقسیم کر دیں، یا پوسٹرز وغیرہ لگا لیں، نیچے آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں۔ اچھا، ڈے کیئر سینٹر کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جو میں آپ کو بتا دوں کہ بچوں کی حفاظت سب سے اہم ہے، دروازے بند رکھیں، گرم چیزوں سے دور رکھیں۔ اچھا، ہر بچے کے لیے ایک نوٹ بک رکھیں کہ وہ کب آیا، کیا کھایا، کب سویا، اور ہر بچے کی والدہ سے بچے کی عادتیں پہلے سے جان لیں، اور ضرورت ہو تو CCTV یا موبائل کیمرہ وغیرہ لگا لیں تاکہ ماں باپ بھی مطمئن رہیں۔ اور جو بچے سمجھدار ہیں ان کو کھانے کی دعا، سونے کی دعا، باتھ روم جانے کی دعا، ABCD وغیرہ یاد کروائیں۔ ہاں، اس کے آپ الگ سے چارجز ان کے پیرنٹس سے بات کر سکتی ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو گھر بیٹھے ایجوکیٹ بھی کریں گے، تو اس کے الگ سے آپ چارجز دیں۔ جو بڑے بچے سمجھدار بچے ہوتے ہیں، جو بولنے کے قابل ہوتے ہیں، تو وہ یہ چیزیں یاد کر سکتے ہیں۔ اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل، کہانیاں یا نظموں کے ذریعے سیکھنے کا ماحول بنائیں۔ اچھا، یہ جو چیزیں آپ پرووائڈ کریں گی نا بچوں کو، مطلب ان کو دعائیں یاد کروانا، یا انہیں ABC یاد کروانا، یا چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنانا، یا مطلب سیکھنے کا ایک ماحول بنانا، اس کے الگ سے آپ چارجز پے کریں۔ اور جسٹ اگر آپ نے بچہ سنبھالنا ہے تو اس کے کم چارجز آپ پے کریں، سوری پے کریں نہیں بلکہ چارج کریں، بس جلدی میں منہ سے کیا نکل جاتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں تو ماؤں کو کام پر جانا ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ اگر آپ بچوں کا دھیان پیار سے رکھ سکتی ہیں، اور ڈے کیئر آپ کے لیے ایک کمائی کا باعزت، آرام دہ اور بہت آسان طریقہ ہے، صرف دل سے کیجیے، برکت خود آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، نمبر 2 بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ ارننگ کر سکتی ہیں۔ یہ بھی ڈے کیئر کا ہی ایک ہے، لیکن کئی خواتین جو جاب کرتی ہیں، میاں بیوی دونوں جاب کرتے ہیں، ان کے گھر میں بزرگ یا بیمار خواتین ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے اب کچھ لوگ جو ہے نا آیا یا نرسز وغیرہ رکھ لیتے ہیں اپنے گھر میں، لیکن کچھ لوگ پسند نہیں کرتے آیا یا نرس کو گھر میں رکھنا، کیونکہ انہیں گھر کی چیزوں کا بھی خیال ہوتا ہے، کوئی چوری چکاری نہ کر لیں، اس طرح کی مختلف ان کو خدشات لاحق ہوتے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی ایک کمرہ بنا سکتی ہیں، اور اس کی پبلسٹی بھی اسی طرح کریں، سیم اسی طرح جس طرح آپ نے ڈے کیئر سینٹر، بچوں کے ڈے کیئر سینٹر کی پبلسٹی کی ہے۔
اچھا، بزرگوں کا جو آپ سے وہ بنائیں گی روم، اس میں کیا چیز چاہیے ہوگی؟ گھر میں ایک صاف ستھرا کمرہ ہے یا ہال ہے جہاں بزرگ خواتین آرام سے بیٹھ سکیں، نرم کرسی ہو یا گدے، تکیے، چادر، پینے کا پانی، چائے یا ہلکی پھلکی چیزیں جیسے بسکٹ وغیرہ، پنکھا ہو، روم کولر ہو یا ہیٹر موسم کے حساب سے، اور باتیں کرنے اور عزت سے پیش آنے کا سلیقہ ہونا چاہیے آپ کو۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بھی چیز ہونی چاہیے کہ کون سی خواتین آپ کے پاس آئیں گی، بزرگ خواتین، 55 سال سے زائد عمر کی خواتین، وہ بزرگ خواتین جن کے بچے کام پر جاتے ہیں اور وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، یا وہ خواتین جو اکیلے گھر پر بور ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، اب ہم چارج کیسے کریں گے؟ روزانہ کے حساب سے چاہیں تو آپ چارج کر سکتے ہیں، مہینے کے حساب سے چاہیں تو آپ چارج کر سکتے ہیں، سہولت کے حساب سے وقت مقرر کریں، صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک کا، کیونکہ یہی جاب کا ٹائم ہوتا ہے خواتین کی، یا جو لوگ جاب کرتے ہیں اور ان کی بزرگ خواتین ظاہر گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی، تو بس 4 سے میرے خیال میں 9 سے 5 بجے تک آپ کو ٹائم نکالنا ہوگا، اور آپ اس طرح سے بھی بہت ہی باعزت طریقے سے اپنی ارننگ کر سکتی ہیں۔ اوکے جی، اب جو نمبر 3 پر میں آپ کو کام بتانا چاہ رہی ہوں، یہ بڑا دلچسپ اور بڑا انٹرسٹنگ کام ہے۔ وہ کام ہے کھانا بنانا، سجاوٹ کرنا۔ وہ بھلا کیسے؟ کھانا تو آپ گھر میں بھی بناتی ہیں، سجاوٹ گھر میں کرتی ہیں، گھر بیٹھے ایک بہترین کام آپ کیسے کر سکتی ہیں، اب میں وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کون سے کام کرنے ہوں گے؟ اگر کسی کے گھر میں سالگرہ ہو، میلاد ہو، برسی ہو یا گیٹ ٹوگیدر ہو، تو آپ ان کی دعوت کا مکمل پلان بنائیں، گھر کے کھانے کا مینیو تیار کریں اور کھانا خود بنا کر دیں، ٹیبل کی سجاوٹ کریں، چادر، پلیٹ، گلاس، پھول، لائٹس، پورے کمرے کی سجاوٹ، غبارے، ربن اور یہ جو ہوتے ہیں بینرز وغیرہ، یہ سب۔ اچھا، یہ جو میں ڈیکور آئیڈیاز آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ پھول، لائٹس، ربن، بیلونز وغیرہ، یہ جسٹ برتھ ڈے پارٹیز کے لیے جو ہے نا آپ نے ان کو ارینج کر کے دینا ہے، ساری ڈیکور کر کے دینا ہے، اور اسی حساب سے آپ ان سے چارج کریں گی، یعنی فوڈ کے علاوہ الگ سے آپ ڈیکور کا علیحدہ سے چارج کریں گی۔ جبکہ جو گیٹ ٹوگیدر ہے یا میلاد ہے یا ویسے کوئی فنکشن وغیرہ گھر میں ہے، تو اس کے حساب سے جسٹ آپ نے ان کو فوڈ تیار کر کے دینا ہے، ان سے فوڈ کی آپ نے پیمنٹ لینی ہے۔ اور اب پبلسٹی کیسے کرنی ہے؟ پبلسٹی آپ نے انسٹاگرام کے ذریعے کرنی ہے، فیس بک پیج بنائیں، اپنے جو ہے نا واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگائیں، اپنے اشتہار وغیرہ، چھوٹے چھوٹے جو پمفلٹ ہوتے ہیں یا کارڈز وغیرہ، وہ بنا کر آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور پبلسٹی کے لیے جب آپ نے جو ہے نا واٹس ایپ یا فیس بک یا انسٹاگرام پیج پر بڑے اٹریکٹیو ورڈز یوز کرنے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس طرح کہہ سکتی ہیں کہ اب فکر کی بات نہیں، میں آپ کی دعوت کے لیے مزیدار کھانے، پیاری سجاوٹ اور مکمل پلاننگ گھر بیٹھے کر کے دے سکتی ہوں، بس آپ تاریخ اور بجٹ بنائیں، باقی سب میرے ذمہ ہے۔ اور شروع میں آپ کو کیا چاہیے؟ شروع میں آپ کو کھانے کے کچھ خوبصورت برتن چاہیے جو برتھ ڈے پارٹیز کے لیے ہوں، سجاوٹ کا برتھ ڈے پارٹیز کے حساب سے تھوڑا بہت سامان، ربن، غبارے، پھول، لائٹس، میز کی چادر وغیرہ۔ اچھا، اور موبائل سے کچھ اچھی تصاویر تاکہ کام دکھا سکے لوگوں کو آپ اپنا۔ اور فوڈ بزنس میں تو ماشاءاللہ بہت بچت ہے، کیونکہ میں نے خود یہ فوڈ بزنس کا کام کیا اور میں نے ماشاءاللہ بہت ارن کیا ہے۔ اچھا، یہ جو 3 آئیڈیاز میں لے کر آئی ہوں نا آپ کے لیے، تو یہ مارکیٹ میں گھریلو خواتین میں ابھی یہ کام اتنے زیادہ ان نہیں ہے، تو اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے اتنا زیادہ کمپٹیشن نہیں ہوگا، اور آپ بہتر اور اچھے انداز میں کام بھی کر سکتی ہیں، اور لگن اور ایمانداری سے کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی ارننگ ہوگی آپ کی۔ اچھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید آئیڈیاز لے کر آؤں گی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ حافظ۔